بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ کیا حال ہے بیٹا آپ کا؟ ٹھیک ہوں سر جی، آج کوئی اچھی سی نصیحت تو کریں۔ ماشاءاللہ، نصیحت کرتے ہیں آپ کو۔ قدر ہے نا، قدر ایک احساس ہے۔ قدر کسے کہتے ہیں؟ احساس ایک احساس کو کہتے ہیں، اور اپنی قدر کروانا آپ کا حق ہے۔ اپنی رسپیکٹ کروانا، اپنی سیلف رسپیکٹ جسے کہتے ہیں، اور لوگ آپ کو آن کریں، رسپیکٹ دیں۔ مگر ناقدر لوگوں کے درمیان رہ کر اپنی قدر کروانا واقعی ایک کمال ہے۔ جو ناقدر لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان رہ کے قدر کروانا کیا ہے؟ ایک کمال ہے۔ کہیں احساس کی کمی ہے تو کہیں اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اس کے جاتا ہے انسان کہ کوئی ناراض ہی نہ ہو جائے، تو کوئی سرے سے اس کمال کا ہنر جانتا ہی نہیں ہے۔ سوال یہ کہ ناقدر لوگوں میں رہنے کی ضد کیوں ہم کرتے ہیں؟ ناقدر لوگ ہوں وہاں رہنے کی ضد کرتے ہیں، کیا ان ناقدر لوگوں سے دور ہونے کی صورت میں زندگی رک جاتی ہے، یا آگے بڑھتے وقت پاؤں من بھر کے ہو جاتے ہیں؟ وہ کون سی بیڑیاں ہیں جو پاؤں سے لپٹ جاتی ہیں، اور در حقیقت کیا وہ بیڑیاں ہی ہوتی ہیں، یا رشتوں اور وابستگیوں کو لے کر محض ہماری حد درجہ خود ساختہ حساسیت جو ہمیں محدود رہنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ رشتے، دوستیاں اور تعلقات کسی جال کی مانند ہمارے گرد گرہ تنگ کیے رہتے ہیں، اور ان سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ بسا اوقات ہمیں یہ سنہری جال اتنا عزیز ہو جاتا ہے کہ جال سے نکلنے کا سوچنا بھی محال لگتا ہے، اس میں پھنس جاتے ہیں، اس جال میں پھنس جاتے ہیں۔ سر، وقت کی کیا اہمیت ہے اور کیا چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتی ہیں؟ بچے نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے۔ یہاں دنیا کا نظام ہے کہ ہر شے دوسری شے کی جگہ لینے کے لیے تیار ہے۔ منظر بدل جاتے ہیں، چہرے بدل جاتے ہیں، دل بدل جاتے ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، حتیٰ کہ رشتے تک بدل جاتے ہیں۔ محبت کے معاملات ہوں یا پیشہ ورانہ ذمہ داریاں، اگر آپ کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا تو پھر بہت سنجیدگی سے سوچیے۔ اگر آپ کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا تو آپ کو بہت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ لوگ آپ کو کیوں سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ آج کل کرتے سارا وقت ہی ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ اگر فیصلے وقت پر نہیں لیے جائیں تو پھر بعد میں ان کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا قطعی اس مسئلے کا حل نہیں۔ نظر انداز بس ایک حد تک کیا جا سکتا ہے کہ ناقدری کا زہر پینا آسان نہیں۔ غلط دروازوں پر دستک دینے سے بند کواڑ ہمارے لیے کبھی نہیں کھلتے۔ جی بیٹا۔ سر، پی ایم اے کے حوالے سے انٹرویو میں جو کوسچن آئیں گے یہ پوچھیں گے، وہ اس حوالے سے کچھ بتا دیں۔ بچے کچھ ہیں، چلے میں بتاتا ہوں۔ جس طرح سر نے بتایا تھا نا، آپ کو آنے چاہیے امپورٹنٹ کیپٹلز آنے چاہیے، تو تھائی لینڈ کا کیپٹل کیا ہے پتہ ہے؟ تھائی لینڈ کا بینکاک ہے، ہانگ کانگ کا وکٹوریا ہے، ملیشیا کا کوالمپور ہے، تنزانیہ کا دارالسلام ہے، کینیا کا نیروبی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اہم جو ہے نا بتا رہا ہوں، غیر معروف اکثر یہ نہیں پوچھے جاتے، تو یہ اکثر یہ ہم پڑھتے نہیں ہیں اور یہی پوچھے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیبیا کا کیا ہے؟ طرابلس ہے، مصر کا قاہرہ ہے، مراکش کا رباط ہے، آسٹریلیا کا آتا ہے بار بار کینبرا ہے، نیوزی لینڈ کا کیا ہے؟ نیوزی لینڈ کا یہ مجھے آپ لوگ کیا کریں گے، میں سب لکھا ہوا سامنے پڑھا ہے، آپ نے بتانا ہے کیا ہے نیوزی لینڈ کا کیپٹل۔ بس یہ دیکھ لینا آپ۔ اور اس طرح آئرلینڈ کا کیا ہے؟ آئرلینڈ کا یار ڈبلن ہے، ٹھیک ہے۔ اور آسٹریا کا آپ کو پتہ ہونا، ناروے کا پتہ ہونا چاہیے، یوگوسلاویا کا پتہ ہونا چاہیے، روس کا پتہ ہونا چاہیے۔ میں اہم ممالک بتائیں کہ کیپٹلز یاد کر لو، ٹھیک ہے۔ ویڈیو کو آگے شیئر کریں، درود شریف پڑھ لیں، جمعۃ المبارک بھی ہے آج۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بیاد کل معلوم لک، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ درود شریف پڑھنے سے گناہ بھی مٹتے ہیں اور نیکیاں بھی بڑھتی ہیں، ڈبل کام میں، سمجھے کتنی برکت۔